زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی ہے، اور صحیح معنوں میں مال پر یا دنیا پر تصرف اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ انسانوں کا تصرف چند روزہ عارضی اور غیر مستقل ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آپ کا ذاتی مشاہدہ بھی ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں بڑے صاحب ثروت اور صاحب حیثیت تھے، پھر وہ کنگڑے ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے پاس کوئی شے کوئی نہیں تھی، اللہ نے ان کو نواز دیا۔ اور یہ اللہ کہتا ہے یہ دن یہ چکر میں چلاتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے رزق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے باب میں فرمایا جب تمہیں اللہ مال عطا فرمائے اس مال کا حق ادا کرو، اور اگر تم حق نہیں ادا کرو گے، قرآن نے تو اتنا سخت حکم فرمایا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، گرم کرے گا، اور پھر پیشانی کو داغے گا، پہلو کو داغے گا، اور پیٹھ کو داغے گا، اور پھر فرمائے گا چکھو اس مال کا عذاب، چکھو اس کا، اس کی لذت چکھو۔ یعنی اگر مال کا حق ادا کر دیا جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، یا یہ جو فطرانہ ہے، فطرانہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر بندے پر فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، صاحب نصاب پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر فطرانہ واجب ہے۔ اور فطرانہ کے بعد میں حضور نے فرمایا یہ تمہارے روزوں کا رفس و یافس اس کا کفارہ ہے۔ روزے کی حالت میں روزے کے آداب کا لحاظ نہیں رہا، نسیاناً کوئی بات زبان سے نکل گئی، غلطی سے کوئی ایسا عمل کر لیا جو ماہ صیام اور روزے کے منافی، اس کے آداب کے منافی ہے، تو صدقہ فطر اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں تو رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے، لٹکتے رہتے، یہاں تک کہ جب کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ روزے اس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فطرانہ ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن ماہ صیام کا اختتام ہونا ہے، مسلمانوں نے اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، تیاری کر کے عید کے لیے جانا ہے، اور عید کا ایک دن ہونا ہے۔ فطرانے کا بنیادی مقصد ہے کہ اس دن کوئی مسلمان بھی ایسا نہ ہو کہ جو اس خوشی میں پیچھے رہ جائے، اچھا لباس نہ بنا سکے، اچھے کپڑے نہ پہن سکے۔ جن کے ہاں استعداد اور طاقت نہیں ہے ان کو یہ فطرانہ دیا جائے تاکہ وہ بھی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کو آدم کی پشت سے پیدا کیا ہے، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ مال کے اعتبار سے وہ اس کا تصرف ہے، اس کی تقدیر ہے، جسے بھی وہ غالب فرمائے تو وہ ایسا فرما سکتا ہے۔ زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو، اس پر لازم ہے کہ بندے کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ یہ اگر میں اس مال کا حق ادا کر دوں گا تو یہ دنیا میں بھی میرے لیے خیر ہوگا اور آخرت میں بھی میرے لیے خیر ہوگا، اور اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا، زکوٰۃ میں لوگ سستی کرتے ہیں، اندازے سے نکال دیتے، چلو اتنا کہ دے دیتے ہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کہتا ہے جب اپنا مال تم گن گن کے رکھتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ہر چیز کا الگ الگ حساب ہونا ہے۔ جو بندہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر مال کا مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے تو سال کے بعد 2.5% اس پر زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور یہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ پہلی امتوں پر زکوٰۃ 25% تھی، انہوں نے 100 میں سے 25 روپے دینے ہوتے تھے، اور ہم نے کتنے دینے ہیں؟ 2.5 روپے دینے۔
کتنی آسانی ہے اور کتنی سہولت ہے، اس کے باوجود ہم سستی کریں، اس کے باوجود اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اس کا مال بھی اس کے لیے دعا فرماتا ہے، مال بھی اس کے لیے دعا فرماتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کا حق ادا کرنے کا امیر کا ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تو حق ہی غریب کا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے اور ان کے مالوں میں محروم کا بھی حق ہے۔ اور اس باب میں کیسا خوبصورت نظم اللہ نے بیان فرمایا سب سے زیادہ تمہارے مال کا حق تمہارے قریبی عزیز اور رشتہ دار کا ہے۔ تمہارا بھائی اگر حقدار ہے تو تم سارے زمانے کو زکاتیں اور صدقات دیتے رہو اور بھائی محروم رہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند، تمہارا قریبی عزیز، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر ہمسایوں کا حق ہے، محلے داروں کا حق ہے۔ اگر محلے داروں اور ہمسایوں میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ جس کو مرضی دیں۔ اس باب میں ایک بدعت ہے کہ لوگوں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہاں ہر احتر و مہتر آتا ہے، خاص طور پر زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دینا جن کو آپ جانتے ہی نہیں۔ یہ گداگری کا جو کانسیپٹ اور تصور ہے یا اس کی جو لعنت ہے، اس کی جو برائی ہے جو ہمارے معاشرے کو جس نے جکڑ رکھا ہے کہ حقدار تک تو حق پہنچتا ہی نہیں، دوسرے لوگ آ کے لے جاتے ہیں، حالانکہ آپ ان کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہیں، کیا وہ حقدار بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ، بہترین زکوٰۃ وہ ہے کہ آپ صاحب حق کو تلاش کر کے اس کو پہنچا کر آئیں۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی آئے ہمارے پاس آ کے لے جائے، نہیں، زکوٰۃ ایک ایسا بوجھ ہے جو مالدار کے سر پر ہے اور مالدار اس کو خود مسکین کے دروازے تک لے کر جائے اور اس کو دے، اس میں اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ فطرانہ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صاحب مال عید الفطر کے دن کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جتنے بھی افراد اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، کوئی بچہ پیدا ہو گیا طلوع آفتاب سے پہلے، اس کا بھی فطرانہ صاحب مال کو ادا کرنا پڑے گا، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ اب اگر بالغ اولاد ہے اور کمبائن فیملی سسٹم ہے ہمارے ہاں کہ ایک ہی فرد کے پاس سارے گھر کا مالیاتی نظام ہوتا ہے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ایک بڑا اہم مسئلہ اس باب میں، فطرانے کے باب میں یہ ہے کہ فطرانہ عید الفطر کی نماز کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنا واجب ہے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ عید کے دن سے پہلے ہی، وہ رمضان المبارک میں ہی ایک بندے نے ادا کرنا ہے تو اس دن کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے کسی مسکین کو ادا کر دے تاکہ وہ اپنی ضروریات اور اپنے معاملات میں اس کو تصرف میں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔